السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگلے جمعے سے جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ جلسے کی تیاری کے لیے چند ہفتوں سے رضاکار کارکنان حدیقۃ المہدی جا رہے ہیں، اور گزشتہ ہفتہ عشرے سے تو بھرپور طور پر خدام الاحمدیہ اور باقی کارکنان کام کر رہے ہیں۔ جنگل میں جلسے کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے، برطانیہ کے مختلف حصوں سے آنے والے خدام اور رضاکار ایسی مہارت سے یہ کام کرتے ہیں کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتی، اور کسی بھی تنظیم میں یہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جذبہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں اور کام کرنے والوں میں پیدا کیا ہے۔ بارش ہو یا دھوپ ہو، یہ نوجوان ان باتوں سے بے پرواہ ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جاری کردہ اس جلسے کے لیے ہر وقت بے نفس ہو کر کام کر رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں، اور پھر جلسے کے دنوں میں مزید ہزاروں کارکنان نوانور خدمت اور جلسے کے نظام کو آسن رنگ میں چلانے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد بھی اس کام کو سمیٹنے کے لیے اور محفوظ کرنے کے لیے سارے سامان کو پھر ایک کافی عرصہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ان کام کرنے والوں میں انشاءاللہ مرد بھی ہیں، ہوتے ہیں جو آئیں گے یا کر رہے ہیں، عورتیں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، بچے اور بوڑھے بھی ہیں۔ بس یہ غیر معمولی جذبہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کا ہے،
جو ہمیں آج سوائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قائم کردہ جماعت کے اور کہیں نظر نہیں آتا۔ ان مغربی ممالک میں جہاں دنیا کمانا اور دنیاوی باتوں میں پڑھنا ہر ایک کی عموماً اللہ ماشاء اللہ ولین ترجیح ہے، وہاں احمدی نوجوان عاجزی سے رضاکارانہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ بس ہمارا فرض ہے کہ ہم مسلسل ان کارکنان کے لیے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہاں آسن رنگ میں خدمت کی توفیق دیتا رہے، وہاں ان کو ہمیشہ ہر شر اور پریشانی اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اب میں حسب روایت اور ضروری بھی ہے یہ مہمان نوازی کے حوالے سے کچھ باتیں کہوں گا کارکنان کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام کارکنان، جیسا کہ میں نے کہا، اپنی تمام تر کوشش اور توجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن بعض نئے شامل ہونے والے اور وہ بچے جو پہلی دفعہ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، نیز پرانے کارکنان جو ہیں ان کو یاد دہانی کے طور پر بھی ضروری ہے کہ مہمان نوازی سے متعلق اسلامی تعلیم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کے غلام صادق کے اپنے عمل اور آپ کی نصائح کو بھی ہم سامنے رکھیں اور دہراتے رہیں، تاکہ مہمان نوازی کے بہتر سے بہتر معیار ہم قائم کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مہمان نوازی کی اہمیت بتاتے ہوئے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر فرماتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو پہلا اور فوری رد عمل خوش آمدید کہنے اور سلامتی کی دعاؤں کے بعد جو انہوں نے دکھایا وہ یہ تھا کہ ان کے لیے فوری طور پر کھانا تیار کروایا، اور پھر حضرت لوط کے مہمانوں کے لیے جو ان کی فکر تھی اس کا ذکر ہے کہ میری قوم کے لوگ انہیں تکلیف نہ دیں، اور مہمانوں کی حفاظت کی فکر آپ کو دامنگیر ہوئی۔ بس مہمان کی تکلیف کی فکر بھی رہنی چاہیے، اور مہمان کی تکلیف میزبان کی رسوائی کا باعث بھی بنتی ہے، یہ بھی اسے سبق ملتا ہے۔ بس یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مہمان کی تکلیف کوئی ایسی معمولی چیز نہیں جس کو صرف نظر کیا جائے، جس سے بلکہ کسی بھی رنگ میں مہمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ میزبان کے لیے شرمندگی اور رسوائی کا باعث ہے۔ اسلام نے اسی لیے اکرام ضیف کی بہت تلقین کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیر معمولی خوبیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نظر آئیں، اور جن کا ذکر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کے بعد آپ کی گھبراہٹ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور عرض کیا کہ ان خوبیوں کے حامل کو خدا تعالیٰ ضائع نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک خوبی یہ بھی بیان کی کہ خدا تعالیٰ کس طرح آپ کو ضائع کر سکتا۔ آپ میں تو مہمان نوازی کا وصف بھی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور پھر آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 1 2 5 10 نہیں، سینکڑوں بلکہ اس سے بھی زیادہ مثالیں ہیں، ایسے واقعات ہیں جو آپ کے اکرام ضیف اور مہمان نوازی کے اعلیٰ ترین معیاروں کو چھو رہے ہیں۔ اور پھر اپنے صحابہ اور اپنی امت کو بھی آپ نے یہ اسلوب سکھائے۔ صحابہ کے بھی ایسے واقعات ہیں جن کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح غیر معمولی قربانی کر کے وہ مہمان نوازی کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی مہمان نوازی میں کس طرح برکت ڈالتا تھا اور سراہتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا کہ جب زیادہ مہمان آتے تو ہر ایک کو کچھ مہمان تقسیم کر دیتے اور اپنے حصے کے مہمان بھی رکھتے، اور پھر ان کی مہمان نوازی فرماتے خود۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب آپ نے مہمانوں کو تقسیم کر دیا تو اپنے حصے کے مہمان بھی رکھے جب زیادہ مہمان آ گئے تو۔ ایک صحابی عبداللہ بن تحفہ کہتے ہیں کہ میں ان مہمانوں میں سے تھا ایک موقع پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے۔ آپ ہمیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ کچھ تھوڑا سا حریرہ ہے جو میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے بھی تھے۔ یہ تھوڑا سا کھانا آپ کی افطاری کے لیے تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت عائشہ وہ برتن میں ڈال کر لائیں۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا سا لیا، منہ لگایا، شاید 1 آدھ گھونٹ لیا یا کھایا لقمہ، اور مہمانوں کو کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھائیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے اس طرح کھا رہے تھے کہ اسے دیکھ نہیں رہے تھے اور سب سیر ہو گئے۔ پھر آپ نے پوچھا پینے کو کچھ ہے، تو وہ پینے کے لیے کچھ مشروب لائیں۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پیا اور پھر فرمایا کہ بسم اللہ کر کے پئیں۔ پھر ہم نے اسے پیا اور اسی طرح پیا کہ اسے دیکھ نہیں رہے تھے، اور پھر ہم اچھی طرح سیر ہو گئے۔ تو یہ تھی آپ کی مہمان نوازی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلے اس لیے کھایا تھا یا چکھا تھا، بلکہ کھایا نہیں کہنا چاہیے، دعا کے لیے منہ سے لگایا ہوگا کہ آپ کی دعا کی برکت سے وہ سب کو پورا ہو جائے، اور وہ پورا ہو گیا۔ اسی طرح دعا سے کھانے میں برکت پڑنے کے اور بھی درجنوں واقعات ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ کس طرح آپ دعا کی کھانے پہ، تھوڑے سے کھانے پہ اور لوگ سیر ہوئے۔ پھر بعض دفعہ مہمان بعض تکلیف دہ صورتحال بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور میزبان کا صبر کا دامن جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسی صورت میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عظیم اور عجیب نمونہ تھا کہ ایک شخص رات مہمان رہتا ہے، پھر یا پیٹ کی خرابی کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے جان بوجھ کر بستر گندا کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے صبح اٹھ کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی بجائے کچھ اسے کہنے کے، کچھ اعتراض کے، فوری طور پر خود ہی اس کو بستر کو دھونے لگ جاتے ہیں۔ غرض کہ جس حد تک جا کر مہمان کا حق ادا کرنا ہو سکتا ہے وہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس میں نظر آتا ہے، آپ کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا
جب آپ نے اپنا اسوہ دکھایا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کی زندگیوں میں بھی ہمیں مہمانوں کی خاطر قربانیوں کے نمونے نظر آتے ہیں۔ وہ واقعہ بھی اپنی مثال آپ ہے، جس کو جب بھی پڑھو ایک نیا لطف آتا ہے کہ جب ایک صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے لیے اپنے بچوں کو تو بہلا پھسلا کر بھوکا سلا دیتے ہیں اور خود بھی بھوکے رہتے ہیں، لیکن مہمان کو کسی قسم کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ ایک انصاری کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان میرے سپرد کیا تو میں نے گھر آ کر بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا بس تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ دونوں نے مشورہ کیا کہ بچوں کو تو کسی طرح سلا دیا جائے، مہمان کے سامنے کھانا لاؤ اور کسی بہانے سے چراغ بجھا دو۔ چنانچہ مہمان کے سامنے کھانا لایا گیا اور اسی طرح اپنی چادر ہلا کر گھر والی نے اس چراغ کو بجھا دیا، اور پھر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ہم اس طرح ظاہر کریں گے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں اس اندھیرے میں، کیونکہ اگر اس طرح نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ مہمان کا ہاتھ بھی رک جائے اور وہ نہ صحیح طرح کھا سکے، کھانا تھوڑا سا تھا۔ بہرحال اس تدبیر سے انہوں نے مہمان کو کھانا کھلایا، مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اگلے دن جب یہ انصاری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہنس کر فرمایا کہ تمہارا اس تدبیر سے کھانا کھلانا مہمان کو ایسا تھا کہ خدا تعالیٰ بھی اس پر ہنسا۔ بس یہ مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع دی۔ یہ صحابہ اپنی ذات پر بلکہ اپنے بچوں پر بھی مہمانوں کو ترجیح دینے والے تھے۔ یقیناً ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے دونوں جہان کی نعمتوں کے وارث بنتے ہیں۔ یہ جذبہ صحابہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اسوہ کو دیکھ کر پیدا ہوا اور آپ کی تعلیم سے پیدا ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ بس یہ معیار ہیں ایک مومن ہونے کے لیے۔ جب ایمان کامل ہونے کی طرف قدم بڑھیں گے تو خدا تعالیٰ کی رضا بھی شامل حال ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے تبھی دونوں جہان کی نعمتوں سے انسان فیض یاب ہو سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مہمان سپرد کرتے تھے تو پھر مہمانوں سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کیسی مہمان نوازی ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ قبیلہ عبد القیس کے مہمانوں کا وفد حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ان کی مہمان نوازی کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ انصار ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ صبح جب وہ لوگ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رات تمہارے میزبانوں نے تمہاری کیسی خدمت کی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے لیے نرم بستر بچھائے، ہمارے آرام کا خیال رکھا، ہمیں عمدہ کھانے کھلائے، اور پھر کتاب و سنت کی
تعلیم بھی دیتے رہے، ان کی مجلسیں بھی لگیں، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلسیں لگیں۔ بس یہ ہیں میزبانوں کے فرائض۔ جن کے گھروں میں مہمان آ رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ رات کو فضول باتوں میں وقت گزارنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ وقت ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزارا جائے، نیکی کی باتیں کی جائیں اور نیکی کی باتیں سکھائی جائیں۔ بچے بھی ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے جلسوں پر علاوہ احمدیوں کے اب غیر از جماعت مہمان بھی کافی تعداد میں آتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر وہ ٹھہرتے ہیں اور ہر جگہ مہمان نوازی کی ٹیم ہے۔ ان ٹیم ممبران کو یا کارکنان کو جو بھی ہیں ان کو چاہیے، خدمت کرنے والے جو بھی ہیں، کہ ہر قیام گاہ میں اپنے نمونے بھی ایسے دکھائیں کہ آنے والوں کو احساس ہو کہ وہ کسی دینی جلسے میں شرکت کے لیے آئے ہیں، نہ کہ دنیاوی میلے میں، اور اپنے رویے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ معیاروں پر پہنچائیں۔ رات کو یا دن کے کسی حصے میں بھی جب فارغ ہوں تو فارغ بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کی گپیں لگانے کے بجائے دین کی باتیں کریں۔ اس کا اثر بھی مہمانوں پر ہوگا، ان پر واضح ہوگا کہ یہ لوگ ان دنوں میں دنیا سے مکمل طور پر کنارہ کش ہو کر خالصتاً للہ جمع ہوئے ہیں اور اس جذبے سے خدمت بھی کر رہے ہیں، اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے مہمانوں کو بھی اپنے دین کی باتیں بتا رہے ہیں۔ بس کارکنان کی طرف سے یہ تبلیغ بھی ہوتی ہے اور تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے بچوں اور نوجوانوں کی۔ ہم نے ابھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی دور کا سفر طے کرنا ہے جماعت احمدیہ میں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اس بات کو سمجھا تو جہاں انہوں نے مہمان نوازی کا حق آئے ہوئے وفد کو، جس کی مثال میں نے دی ہے، بہترین رہائش مہیا کر کے، اس کا بندوبست کر کے، انہیں بہترین کھانا کھلا کر مہیا کیا، وہاں ان کی روحانی، دینی اور علمی ضرورت کا حق ادا کرنے کی بھی کوشش کی، تاکہ جب وہ اپنے گھروں میں جائیں تو بہترین رنگ میں اپنوں کی تربیت بھی کر سکیں اور آسن رنگ میں اسلام کا پیغام بھی اپنے علاقے کے لوگوں کو پہنچا سکیں۔ ہمارے نظام میں بھی تربیت اور تبلیغ کے شعبے ہیں۔ جلسے کے دنوں میں اس کی ٹیمیں بھی بنتی ہیں، اجلاسات بھی رات کو ہوتے ہیں، بعض مختلف قوموں کے ساتھ، طبقوں کے ساتھ۔ بس یہ روحانی مائدہ کھلانا بھی اپنوں اور غیروں کو یہ ڈیوٹی دینے والوں کی ذمہ داری ہے، اس کے انتظام بھی آسن رنگ میں کیے جائیں۔ اس ڈیوٹی والوں کو، ہر ایک کو اس کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ان کے یہ بات یاد رکھیں کہ ان کے اپنے عملی نمونے بھی اور ان کی باتیں بھی مہمان نوازی کا حصہ ہیں، صرف خدمت کرنا ہی نہیں۔ اس کی طرف بھی ان دنوں میں توجہ دینی چاہیے۔ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں مہمان نوازی کے کس طرح کے نمونے دکھائے اور کس طرح تربیت فرمائی، اس کی مثالیں بھی چند پیش کرتا ہوں۔ مہمان کی عزت اور احترام کا ایک واقعہ ہے۔ ایک دفعہ قادیان میں آئے ہوئے ایک مہمان جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں بھی تھے، ایک مریدی کا رشتہ بھی تھا، اور اس مریدی کے جذبے کے تحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاؤں دبانے لگ گئے۔
اسی دوران میں کمرے کی کھڑکی یا دروازے پر ایک ہندو دوست نے آ کر دستک دی۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں اٹھ کر کھڑکی کھولنے لگا، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام بڑی تیزی سے اٹھے اور جا کر دروازہ کھول دیا اور فرمایا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں دو صورتیں ہیں، ایک مرید کی جس کے تحت اس کی خواہش پر دبانے کی اجازت دے دی، اور دوسری مہمان کی۔ تو مہمان کے حق کی ادائیگی کے لیے فوراً اپنے آقا و مطاع کے ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آئے ہوئے مہمان کی بھی عزت کی، اور آنے والے کا بھی احترام کرتے ہوئے خود اس کے لیے دروازہ کھولا۔ ایک واقعہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک بہت شریف اور غریب مزاج احمدی سیٹھی غلام نبی صاحب جو پنڈی میں دکان کیا کرتے تھے، انہوں نے حضرت میاں صاحب کہتے ہیں مجھے بتایا کہ ایک دفعہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ملاقات کے لیے قادیان آیا۔ سردی کا موسم تھا اور کچھ بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں شام کے وقت قادیان پہنچا۔ رات کو جب میں کھانا کھا کر لیٹ گیا اور کافی رات گزر گئی تو کسی نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت مسیح علیہ السلام کو سامنے کھڑے دیکھا، جن ایک ہاتھ میں آپ کے گرم دودھ کا گلاس تھا اور دوسرے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ میں حضور کو دیکھ کر گھبرا گیا، مگر حضور نے بڑی شفقت سے فرمایا کہیں سے دودھ آ گیا تھا، میں نے کہا آپ کو دے آؤں، آپ یہ دودھ پی لیں، آپ کو شاید دودھ کی عادت ہوگی۔ سیٹھی صاحب کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں میں آنسو مڑ آئے۔ سبحان اللہ، کیا اخلاق ہیں! خدا کا برگزیدہ مسیح اپنے خاتمت تک کی خدمت میں کتنی لذت پا رہا ہے اور تکلیف اٹھا رہا ہے۔ بعض خاص علاقے کے لوگوں کے لیے آپ ان کے مزاج کے مطابق کھانا بھی تیار کروایا کرتے تھے۔ گو جلسے کے دنوں میں انتظامی وجوہ کی بنا پر آپ ایک کھانا تیار کرواتے تھے تاکہ زیادہ دقتیں پیدا نہ ہوں، ہر ایک کو کھانا بھی مل جائے۔ لیکن آج کل تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی جماعت انتظامی لحاظ سے بھی بہت تربیت یافتہ ہو چکی ہے، اور والنٹری بھی میسر ہیں، وسائل بھی ہیں، اور بڑے بڑے انتظامات بھی آسانی سے کر سکتی ہے۔ اس لیے جلسے کے انتظامات کے تحت بھی ایک تو عمومی لنگر کا انتظام ہوتا ہے، اور دوسرے غیر جماعت اور خاص علاقے کے لوگوں یا مریضوں کے لیے بھی کھانا بنتا ہے، اور اس میں کوئی دقت بھی نہیں ہے اور حرج بھی نہیں، نہ حرج ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بلا وجہ اس قسم کے سوال اٹھا دیتے ہیں کہ کیوں علیحدہ کھانا پک رہا ہے، فلاں کے لیے علیحدہ کیوں ہے۔ ان لوگوں کو بھی حوصلہ دکھانا چاہیے۔ ہاں، ان خاص غیر مہمانوں کے لیے جو عموماً تبشیر کے مہمان کہلاتے ہیں، ان کو بھی یہ بتانے کے لیے کہ عمومی طور پر جلسے میں شامل ہونے والے کیا کھاتے ہیں، لنگر کا کھانا بھی ان کے سامنے رکھنا چاہیے، اور بعض لوگ شوق سے یہ کھانا کھاتے بھی ہیں۔ بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ تکلف نہ ہو۔ پہلے انتظام نہیں ہو سکتا تھا تو علیحدہ انتظام نہیں کیا جاتا تھا، اب ہو سکتا ہے تو اکرام ضیف کا تقاضا ہے کہ غیر مہمانوں کے لیے انتظام کیا جائے۔ روا میں بھی جب جلسے ہوتے تھے تو ایک پرہیزی لنگر بھی ہوتا تھا، اور غیر ملکیوں کے لیے علیحدہ کھانا بھی پکتا تھا۔ بس یہاں بھی اگر ایسا انتظام ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عموماً احمدیوں کو عمومی انتظام کے تحت جو کچھ پکا ہو اسے ہی کھانا چاہیے، اور اسی طرح عہدیداروں کو بھی عام لنگر کا کھانا کھانا چاہیے، جو بھی کارکن ہیں، ڈیوٹی والے ہیں، عہدیدار ہیں، سوائے اس کے کہ کسی کو کوئی خاص تکلیف ہو
یا کسی وقت وہ کسی خاص مہمان کے ساتھ ڈیوٹی پر ہو تو اس وقت ان کے ساتھ کھانا کھا لیا، لیکن عمومی طور پر ہر ایک کو اپنا نمونہ یہی دکھانا چاہیے کہ جو کھانا عام ہے عہدیدار بھی وہی کھائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو بھی بڑا پسند فرمایا ہے اور انتظامیہ کے تکلف کے ساتھ کا اظہار بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ نے پسند فرمایا۔ اور یہ بھی پسند فرمایا آپ نے کہ بغیر تکلف کے خاص مہمانوں کو اگر غیر معمولی طور پر ٹریٹ کرنا پڑے تو کیا جانا چاہیے۔ پھر ایک دفعہ بعض مہمانوں کو صحیح طرح کھانا نہیں ملا آپ کے زمانے میں، اور انتظامیہ کی غلطی کی وجہ سے ان کا خیال نہیں رکھا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دی کہ بعض مہمانوں کا خیال نہیں رکھا گیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ رات مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ لنگر خانے میں رات کو ریا کیا گیا ہے، دکھاوا کیا گیا ہے، اس بنا پر یا صحیح طرح خیال نہیں رکھا گیا، بعضوں کو دے دیا کھانا جو اپنے تھے، بعضوں کو نہیں دیا گیا، خدمت نہیں صحیح طرح کی گئی، اس بنا پر آپ نے لنگر خانے میں کام کرنے والوں کو 6 ماہ کے لیے نکالنے کا بھی ارشاد فرمایا، سزا بھی دی۔ باوجود آپ کی طبیعت کی نرمی کے آپ کو مہمانوں کی مہمان نوازی میں ریا اور کمی برداشت نہیں ہوئی اور آپ نے ان کام کرنے والوں کو سزا دی، اور پھر لنگر خانے میں کھانے کا انتظام اپنے سامنے کروایا۔ بس شعبہ مہمان نوازی کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کہیں بھی کسی کو بھی کسی بھی رنگ میں تکلیف نہ ہو۔ شعبہ مہمان نوازی جلسے کے انتظامات کا ایک بہت اہم شعبہ ہے۔ اس شعبے کے صحیح رنگ میں اور وقت پر کام باقی پروگراموں کو بھی صحیح رنگ میں چلاتے ہیں۔ مہمان نوازی صرف کھانا کھلانا یا لنگر کا انتظام کرنا ہی نہیں ہے، اس میں لنگر کا انتظام بھی ہے، کھانا کھلانے کا انتظام بھی ہے، سٹوریج اور سپلائی کا انتظام بھی ہے۔ اگر سپلائی وغیرہ میں ذرا سا بھی فرق پڑ جائے تو کھانا پکانے کا انتظام بھی درم برم ہو جاتا ہے، کھانا وقت پر نہیں کھلایا جا سکتا، اور پھر اس وجہ سے جلسے کے پروگرام بھی بعض دفعہ وقت پر شروع نہیں ہوتے۔ پھر مہمان نوازی میں رہائش کا انتظام بھی ہے، بستر مہیا کرنا بھی ذمہ داری ہے جو جماعتی قیام گاؤں میں ٹھہرے ہوئے ہیں کہ صحیح طرح مہیا کی جائے۔ پھر صفائی کا انتظام بھی ہے، اس میں عمومی صفائی بھی ہے اور غسل خانوں کی صفائی بھی ہے۔ پھر پارکنگ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا انتظام بھی ہے، یہ بھی مہمان نوازی میں آتا ہے۔ پارکنگ میں اگر مشکل ہو اور افراتفری ہو تو جہاں مہمانوں کو دقت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں جلسے کے پروگرام بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ پھر بارشوں کی وجہ سے راستوں کی تکلیف دور کرنے کا انتظام ہے، یہ بھی مہمان نوازی ہے کہ ان راستوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ پھر بوڑھوں معذوروں کے لیے بگیوں کا انتظام ہے۔ پھر جو دور پارکنگ کی جگہ لی گئی ہیں 10 15 20 منٹ کی ڈرائیو پر، وہاں سے جلسہ گاہ تک لانے کے لیے شٹل سروس کا انتظام ہے، یہ بھی مہمان نوازی ہے کہ اس کا بھی صحیح انتظام ہونا چاہیے۔ غرض کے بہت سے انتظامات ہیں جو مہمان نوازی کے تحت ہی ہیں، اور اگر مہمان نوازی کے انتظامات ٹھیک ہوں تو باقی تو معمولی انتظامات ہیں خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مہمانوں کی طبی امداد مہیا کرنا، یہ بھی مہمان نوازی ہے۔ بس 80% میں سمجھتا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جلسے کا کام تو
براہ راست مہمان نوازی میں آ جاتے ہیں۔ بس ہر کارکن کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف شعبہ مہمان نوازی کا کام انہی کا نہیں جن کے مہمان نوازی کے بیج لگے ہوئے ہیں، بلکہ تقریباً ہر شعبہ ہی مہمان نوازی کا شعبہ ہے، اور مہمان کے لیے سہولت مہیا کرنا اور اس کی عزت اور احترام کرنا اور اسے ہر تکلیف سے بچانا ہر کارکن کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کارکنان کو آسن رنگ میں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جلسہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر لحاظ سے برکت ہو۔ آج 14 اگست بھی ہے جو پاکستان کا یوم آزادی ہے، اس لحاظ سے بھی دعا کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو حقیقی آزادی نصیب کرے اور خود غرض لیڈروں اور مفاد پرست مذہبی رہنماؤں کے عملوں سے ملک کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ عوام الناس کو عقل اور سمجھ اور بھی عطا کرے کہ وہ ایسے رہنما منتخب کریں جو ایماندار اور اپنے امانت کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ ان سب کو اس بات کی حقیقت سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس ملک کی بقا اور سالمیت کی ضمانت انصاف اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں ہے۔ ظلموں سے بچنے میں اس ملک کی بقا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے میں ہی اس ملک کی بقا ہے۔ کہنے کو تو خدا تعالیٰ کے نام بھی لیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ہم خدا کی خاطر کر رہے ہیں، لیکن رب العالمین اور رحمان الرحیم خدا کے نام پر ہر طرف ظلم کے بازار گرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ان کے نام پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ احمدی جنہوں نے ملک کے بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، ان پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال پاکستانی احمدیوں نے جہاں بھی وہ ہوں ملک سے وفا کا اظہار ہی کرنا ہے، اور اسی لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے اور ظالموں اور مفاد پرستوں سے اس ملک کو نجات دے۔ ملک کی بقا اور سالمیت کو خطرہ باہر سے زیادہ اندر کے دشمنوں سے، خود غرض اور مفاد پرست لیڈروں اور علماء سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ملک کو یہ لوگ چلائیں تو کوئی بیرونی طاقت ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بہرحال پاکستانی احمدیوں کو اپنے ملک کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی احمدیوں کو بھی حقیقی آزادی نصیب فرمائے اور یہ ملک قائم رہے۔ نماز کے بعد میں کچھ جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا، جن میں سے ایک جنازہ ہے مکرم کمال آفتاب صاحب بن مکرم رفیق آفتاب صاحب ہرزفیلڈ یو کے کا، جو 7 اگست 2015 کو لیڈز ہسپتال میں لیوکیمیا کی مرض کی وجہ سے 33 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو مختلف رنگ میں جماعتی خدمت کی توفیق ملی۔ وفات کے وقت بھی ریجنل قائد خدام الاحمدیہ یارکشائر اور سیکریٹری تربیت جماعت ہرزفیلڈ ساؤتھ کے طور پر خدمت کر رہے تھے۔ بیماری کے آخری ایام میں ہسپتال میں اپنے کمرے سے ہی لیوکیمیا ریسرچ کے لیے 50,000 پاؤنڈ اکٹھے کرنے کی مہم چلا رہے تھے۔ زندگی کے آخری سانس تک بے نفس ہو کر مختلف پروجیکٹس میں انسانیت کی خدمت اور تبلیغ میں مصروف رہے۔ خلافت سے نہایت اخلاص اور وفا کا تعلق تھا۔ بیماری اور کمزوری کے باوجود خدام الاحمدیہ کے جو پیچھے اجتماع ہوا ہے اس کے موقع پر ہسپتال میں ہی اہتمام کر کے انہوں نے ٹی وی لگوایا، اور وہاں سے جو میرا
لائیو ایڈریس تھا اس کو سنا. ملکی اخبارات گارڈین نے ملکی اخبار جو گارڈین ہے اس نے انہیں 2014 کے لیے والنٹیئر آف دا ایئر کا اعزاز دیا. چند دن پہلے وفات سے مجھے ملنے بھی آئے تھے اور باوجود بیماری کی شدت کے بڑے حوصلے سے اور خوش مزاجی سے وقت گزار رہے تھے. کوئی یہ نہیں تھا کہ تکلیف میں، حالانکہ تکلیف ان کی کافی تھی اس وقت بھی. بڑا وفا کا اظہار اور تعلق تھا ان کو ہمیشہ خلافت سے. ان کے بھائی فاروق صاحب لکھتے ہیں کہ آپ حضرت سیٹھ اللہ دتہ صاحب رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پڑپوتے تھے. 1953 اور 74 کے حالات میں کمال آفتاب صاحب کے دادا مکرم جمال الدین صاحب کے گھر پر حملہ کی ناکام کوشش بھی کی گئی. جمال الدین صاحب 6 ماہ تک اسیر راہ مولا بھی رہے. ان کے دادا بہت کمال صاحب بہت ملنسار، خوش اخلاق، بلند حوصلہ، دوسروں کی مدد کرنے والے ہر دل عزیز انسان تھے. احمدیوں کے ساتھ غیر احمدی بھی ان کے معترف تھے اور ان کے بارے میں کبھی کسی سے تعریف کے علاوہ اور کچھ نہیں سنا گیا. بڑوں اور چھوٹوں ان سب میں یکساں مقبول تھے. سب سے دوستی کا تعلق تھا. والدین کی خدمت کرنے والے، بہن بھائیوں کا خیال رکھنے والے، نمازوں کا باقاعدہ التزام کرنے والے، خدمت خلق کے کاموں میں پیش ہیومینٹی فرسٹ کے پروگرام، گفٹ آف سائٹ کے پروجیکٹ لیڈر تھے. ایسٹ افریقہ میں آنکھوں کلینک بنانے کے منصوبے پر کام کرتے رہے. بڑے فعال داعی اللہ تھے. تبلیغ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے. ہسپتال میں اپنے علاج کے دوران بھی ڈاکٹروں اور دیکھ بھال کرنے والوں کا جماعت سے تعارف کروایا. بلکہ مجھے خود انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے اپنے وہاں ٹی وی لگا لیا ہے، MTA کو لگایا ہوا ہے اور پروگرام دکھاتا ہوں، اور ان پروگراموں کے حوالے سے پھر تبلیغ کے راستے بھی کھلتے ہیں. مجلس انصار سلطان القلم کے متحرک ممبر تھے. ٹی وی، ریڈیو اور اخباروں کو 100 سے زائد انٹرویوز کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا. ایک بھائی ان کے یوسف صاحب ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جماعت سے کمزور تعلق رکھنے والے خدام و اطفال کو ہمیشہ ذاتی کوششوں اور تعلق کے ذریعے جماعت کے قریب کرنے کی کوشش کرتے اور ان کے دلوں میں خلافت کے لیے محبت پیدا کرتے. بسا اوقات خدام کو لے کر لندن آتے، مسجد فضل میں نماز پڑھیں تاکہ اور خلیفہ وقت کے ساتھ تعلق پیدا ہو. خدام کو عمومی طور پر اور عاملہ ممبران کو خصوصاً نمازوں کی طرف نہ صرف توجہ دلاتے بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات بھی کرتے. بلکہ نماز فجر کے لیے بعض خدام کو گھروں سے لے کر آتے. بیماری کے متعلق ڈاکٹر حفیظ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے آفتاب صاحب نے کمال آفتاب نے مجھے بتایا جب ان کو پتہ لگا بیماری کا کہ جو خدا کو منظور ہے ٹھیک ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں. بیماری کی تشخیص کے بعد جو ان کو سب سے زیادہ فکر تھی وہ یہ تھی کہ جو کچھ انٹرویوز تھے جو نیپال کے زلزلے کے بعد ہیومینٹی فرسٹ کے لیے تیار کیے جا رہے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ انٹرویو ضرور آن لائن ہونے چاہیے تاکہ دنیا کو جماعت کی خدمت انسانیت کا علم ہو. یہ ڈاکٹر صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ میڈیکل نقطہ نظر سے بھی یہ تکلیف دہ صورتحال ہے لیکن ہمیشہ بیماری میں مسکراتے رہے. ہسپتال میں بھی قیام کے دوران مجھے کہا کہ ہمیں تبلیغ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ اگر آپ کو انگریزی زبان آتی تو آپ کس قدر تبلیغ اس زبان میں کرتے. ہمارے پریس کے انچارج ہیں عابد وحید، وہ کہتے ہیں کہ کمال صاحب نے دیگر جماعتی خدمات کے علاوہ ہمارے دفتر کے لیے بھی میڈیا میں بہت سے نئے رابطے پیدا کیے. بیماری کے باوجود ہسپتال سے فون اور ای میلز کے ذریعے صحافیوں کو جلسے میں شرکت میں آمادہ کر رہے تھے. مرکزی میڈیا ٹیم کا قیام کے بعد اکثر فون کر کے ہمارے ایک احمدی ہیں جو اس ٹیم کے ممبر ہیں آدم واکر، ان کی کوششوں کے متعلق دریافت کرتے اور اگر کبھی دیکھتے کہ کمی ہو رہی ہے تو بڑے جذباتی ہو کر کہتے کہ ہمیں کام کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ جلسے کی ڈیوٹیوں کے دوران نیند پوری نہ ہونے کے باوجود جب بھی وہ دفتر میں آتے تو ہم سب لوگوں سے زیادہ تازہ دم نظر آ رہے ہوتے تھے.
اور ان کی مثبت سوچ اور اس طبیعت کا سب پر اچھا اثر پڑتا۔ رابطے بنانے میں بے تکلف بلا جھجک بغیر کسی خوف کے رابطے کر لیتے تھے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اپنی وفات سے بھی احمدیت کا پیغام میڈیا تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ بی بی سی، آئی ٹی وی اور بیلفاسٹ ٹیلی گراف وغیرہ نے ان کی وفات پر آرٹیکل شائع کیے۔ معروف شخصیات نے سوشل میڈیا پر کمال صاحب کو خراج تحسین پیش کیا، جماعت کے کاموں کو سراہا۔ مثلا آئی ٹی وی کے جرنلسٹ ہیتھر کلارک کہتی ہیں کہ بطور صحافی مجھے الفاظ کی کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کمال صاحب کی وفات پر دلی افسوس ہے کہ اچھے لوگ دنیا سے اتنی جلدی رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں ان کے نام اور کام کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آئی ٹی وی نیوز یارکشائر کی ہیڈ مارگریٹ کہتی ہیں کہ بہت اچھے مہربان انسان تھے، ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ انہوں نے خوشی سے بھرپور زندگی گزاری، ہم ان کو اپنی ٹی وی پر ٹریبیوٹ دیں گے۔ صدر جماعت ہڈرسفیلڈ ہیں کہتے ہیں کہ انتہائی اطاعت گزار تھے، جماعت اور خلافت کے ساتھ جنون کی حد تک عشق تھا جس کو دیکھ کر آپ پر رشک آتا تھا۔ نمازوں میں اور خصوصاً فجر کے بے حد پابند تھے۔ خدمت خیر کا بے حد جذبہ تھا، شوق تھا، اور کبھی رپورٹ میں دیر بھی ہو جاتی اور میں پوچھتا تو معافی مانگتے فوری طور پہ۔ چیریٹی ورک کی بھی غیر جماعت ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور یہ تو سارے ہی لکھ رہے ہیں کہ تبلیغ کا بڑا شوق تھا اور جب بھی موقع ملتا تبلیغ کرتے۔ ہارٹلے پول سے محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ گزشتہ سال دسمبر میں ہمیں وقفے عارضی پر آئرلینڈ جانے کی توفیق ملی۔ آپ ریجنل قائد تھے اور میں قائد مجلس تھا، لیکن آپ نے امیر قافلہ مجھے مقرر کر دیا، اور پورے سفر کے دوران میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ کمال صاحب نے خاکسار کو عزت اور احترام اور اطاعت کرنے میں کوئی کمی دکھائی ہو۔ نماز تہجد کا خاص اہتمام کرتے اور جوش اور جذبے سے تبلیغ کرتے۔ ہمارے مبلغ ہیں ابراہیم نونو صاحب آئرلینڈ کے، ان سے پوچھتے کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو کس طرح تبلیغ کرنی چاہیے، اور کہتے ہیں دوران سفر ایک خادم جو ہمارے ساتھ تھے انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھنے کی طرف توجہ دلائی اور بعد میں امتحان بھی لیا۔ اسی طرح باقی خدام الانبیاء کے جو کارکن اور خدمت کرنے والے ہیں وہ سب ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایک سابق صدر ہیں ہڈرسفیلڈ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو بچپن سے جانتا تھا، دوسرے بچوں سے مختلف طبیعت تھی، نہ لڑتے جھگڑتے تھے اور نہ ہی شوخ مزاج تھے، بڑوں کا احترام بچپن سے ہی کرتے تھے۔ جماعتی خدمت کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ یہ کہنا ہرگز مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ حقیقی طور پر اپنے عہد کا پاس کرنے والے تھے۔ بطور داعی اللہ کامیاب مبلغ تھے، جہاں بھی موقع ملتا تبلیغ شروع کر دیتے۔ اپنے کام میں آنے والے لوگوں کو کثرت سے جماعتی لٹریچر دیتے اور جماعتی فنکشنوں پر آنے کی دعوت دیتے۔ ان کا بڑا وسیع حلقہ تھا اور ہر جگہ ان کا پیغام پہنچتا۔ ایک خادم لکھتے ہیں کہ دھیمے مزاج کے مالک تھے اور ہر وقت دین کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے، اور یہ نہیں کہ آگے آگے آئیں بلکہ پیچھے رہ کر کام کرنے کا زیادہ لطف انہیں آتا تھا۔ کبھی اس نیت سے کام نہیں کرتے تھے کہ آپ کی تعریف کوئی کرے۔ خدا تعالیٰ سے تعلق کے متعلق دوسروں کو نصیحت کرتے رہتے۔ قرآن و حدیث سے گہرا لگاؤ تھا، مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ ذوق شوق سے کرتے۔ جب بھی کوئی کتاب انگریزی میں ملتی فوراً دوسروں کو اس کا متعلق آگاہ کرتے کہ فلاں کتاب کا ترجمہ اب انگریزی میں میسر ہے، اسے پڑھو۔ غرض کے بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بوڑھے والدین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، ان کی تسکین اور تسلی کے سامان پیدا فرمائے۔ ان کے باقی بھائی وغیرہ جو ہیں عزیز ہیں، قریبی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ صبر اور حوصلہ دے۔ دوسرا جنازہ ہے مکرم محمد نعیم اوان صاحب کا، جو مشتاق اوان صاحب جرمنی کے بیٹے تھے۔ 36 سال کی عمر میں وہاں جرمنی میں دریائے رائن میں ڈوب کر ان کی وفات ہوئی۔ ساتھ ہی ان کا ایک بیٹا تھا 12 سال کا، وہ بھی ڈوب گیا۔ دونوں ماں باپ بیٹا کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
نعیم اوان صاحب 31 جولائی کو وہاں گئے تھے جرمنی، اپنی یہاں رہتے تھے آج کل، اپنی اہلیہ اور 3 بچوں کے ساتھ والدین کو ملنے گئے، اور وہیں تفریح کرتے ہوئے رائن کے ریتلے کنارے قریب ہلکے پانی میں بچوں کے ساتھ نہا رہے تھے کہ 2 بڑے کشتیاں فیری وہاں سے گزریں، تو اچانک پانی کی اونچی لہریں آئیں، اور اونچی لہروں کا جو ریلا تھا اس کی وجہ سے ان کی فیملی کے 5 افراد اس ریلے کی زد میں آ گئے، اور پانی نے اپنے اندر کھینچ دیا، لیکن موقع پر موجود ایک جرمن شخص نے 3 افراد کو تو کوشش کر کے نکال لیا، تاہم جب نعیم صاحب نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اس کی جان بچانے کے لیے آپ نے چھلانگ لگائی یا آگے بڑھے، پہلے ہی تھے پانی میں شاید میرا خیال ہے، لیکن دونوں باپ بیٹا پانی کی تیز لہروں میں بہہ گئے۔ اگلے دن ان کے بیٹے کی لاش ملی، ان کی اس دن رات کو مل گئی تھی لاش، بیٹے کی اگلے دن ملی۔ مرحوم مولوی محمد اسحاق صاحب آف قصور صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے پڑنواسے اور مکرم مبارک علی اوان شہید لاہور کے بھتیجے تھے۔ جرمنی کی جماعت یوزنگن میں بطور قائد مجلس خدمت کی توفیق ملی۔ بیت الہدا یوزنگن کی تعمیر کے دوران بقار عمل میں غیر معمولی وقت دیا۔ جنوری 2005 میں اپنی فیملی سمیت UK آ گئے، یہاں بھی آپ مجلس خدام الاحمدیہ کے ایک فعال رکن تھے۔ باقاعدگی سے مسجد میں نمازوں کے لیے آنا، سیکیورٹی کی ڈیوٹی دینا، اور اس کے علاوہ وقار عمل میں بھرپور حصہ لینا۔ ان کو عمرے کی سعادت بھی 2012 میں ملی۔ بڑے خوش اخلاق، ملنسار انسان تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹیاں عزیزہ راضیہ اوان 10 سال اور عزیزہ نتاشا اوان 14 سال، اور والدین اور 3 چھوٹے بھائی اور بہن چھوڑے ہیں۔ فاروق آفتاب بھی، جن کے جو خدام الاحمدیہ کے مؤمن ہیں، پہلا جو میں نے جو جنازے کی بتایا تھا، کمال آفتاب کے بھائی ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ نعیم اوان صاحب کو میں کئی سالوں سے جانتا تھا، بہت خوش اخلاق، نیک اور دوسروں کی مدد کرنے والے انسان تھے۔ کچھ عرصے پہلے تک انہیں کافی مسائل کا سامنا تھا، لیکن انہوں نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا اور نہ کبھی کوئی مدد لی، لیکن نمونہ تھے اس لحاظ سے بھی۔ لندن قائد حلقہ جو ہے مسجد فضل کے، وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کی مدد بہت آگے بڑھ کر کرتے، لیکن خود کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے تھے، کسی کو اپنی مشکلات نہیں بتاتے تھے۔ اسی طرح جرمنی کے ایک صدر جماعت ہیں باد ہمبرگ کے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں 3 اگست سوموار کو جرمن احباب کے ساتھ ایک تبلیغی نشست ہونا تھی۔ کہتے ہیں میں نماز سینٹر میں کام کا جائزہ لینے پہنچا تو وہاں نعیم اوان صاحب جو اپنے بہن بھائیوں کو ملنے، والدین کو ملنے گئے ہوئے تھے، ان کو بھی دیکھا کام کر رہے ہیں۔ مجھے انہیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کس طرح آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ آ گیا ہوں تاکہ میں بھی اس خدمت میں حصہ لے سکوں اور اس تبلیغی نشست میں کچھ میرا بھی حصہ ہو جائے۔ ہر جلسے میں UK میں خدمت دین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ان کے دوست ایک لکھتے ہیں عاصم صاحب، جلسے سے تقریباً 1 ماہ قبل چھٹی لے کر پورا مہینہ روزانہ صبح سے لے کر شام تک حدیقۃ المہدی میں وقار عمل میں حصہ لیتے، بہت محنت اور ایمانداری سے فرائض انجام دیتے، بڑے سخت جان قسم کے تھے اور بڑی محنت سے کام کیا کرتے تھے۔ ہر قسم کا بھاری کام اپنے آپ کو پیش کرتے تھے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، ان کی بچیوں کا بھی خود کفیل ہو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.